پرانے دور کی بات ہے، اور یہ بھی علماء کرام کی موجودگی میں بڑی معذرت کے ساتھ آج کل ہم نے محافل کا ذوق یہ بنا رکھا ہے کہ ہم محافل سنتے ہیں صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، کانوں کے چسکے کے لیے۔ کاش کہ دل کے قرار کے لیے کسی کا خطاب سنا ہوتا، صرف کانوں کا چسکا پورا کیا کہ وہ آیا اور اس نے سر لگائی، وہ بڑے جوشیلے انداز میں اس نے کلام کیا اور کانوں کے چسکے پورے کیے اور چل پڑے۔ کاش کہ کانوں کے چسکوں کے لیے نہیں، دل کے اس قرار کے لیے ہم نے خدا کے پیغام کو سنا ہوتا اور زندگی میں عمل کی بہار کو لانے کے لیے سنا ہوتا تو میرا رب کتنی کرم نوازیاں کرتا ہے۔ سادہ دور کی بات تھی، ایک بزرگ تھے، ایک نوجوان ان کے پاس آیا، محفل پاک کی دعوت دی، قبول کر لی اور کہا کہ فلاں مقام پر ایک خدا کا محبوب بندہ آ رہا ہے، ہم سے ہم کلام ہوگا، تو آپ بھی چلیں اس محفل پاک میں۔ بزرگ تھے، اٹھے اور چل پڑے محفل پاک میں۔ وہاں پر ایک عالم دین تھے جو خطاب کر رہے تھے عمل کے لیے، اگر کاش کہ ہم نے اس پیغام کو سنا ہوتا۔ خطاب کر رہے تھے اور خطاب کے دوران انہوں نے یہ وعظ فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا، کہ تیرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر بندے کو جو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کے بل بوتے پر کئی لوگ ہیں جو عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سادہ دور ہوا کرتا تھا، واش روم ہوتے نہیں تھے۔ بزرگ عالم دین فرمانے لگے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی نرم جگہ پہ پیشاب کرو، اور اگر جگہ سخت ہو تو کوئی مٹی ڈال کے پیشاب کر لو تاکہ چھینٹے تمہارے بدن تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ بزرگ نے جب یہ خطاب سنا نا تو اس نے جو ریت تھی وہ اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دی۔ 2-4 کلو ریت ان کے پاس ہوتی اور جہاں پہ بھی جاتے اور اس ریت کو ساتھ لے کے جاتے، ریت بچھاتے، اس کے اوپر پیشاب کر دیتے تاکہ کوئی پیشاب کا قطرہ میرے جسم تک نہ پہنچ سکے۔ چند دن گزرے کہ ایک اور محفل پاک کا پیغام آیا، وہی نوجوان پیغام لے کے آیا کہ حضور آئیں، محفل پاک ہے اور وہاں پر ایک بزرگ عالم دین ہے، وہ خطاب فرمائیں گے۔ خدا کے اس برگزیدہ بندے نے کتنا ستھرا اور سونا جواب دیا، اس نے کہا جتنا وزن اٹھا سکتا ہوں نا 2-4 کلو ریت ابھی فی الحال وہی اٹھا رہا ہوں اور اسی کی عادت بنا رہا ہوں، جب یہ سبق پک جائے گا تو پھر اگلے سبق کو بھی سن لیں گے، جب یہ سبق پک گیا تو اگلے کی طرف بھی بڑھ لیں گے۔ ہم نے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ محافل رکھی ہوئی ہے، کانوں کا چسکا پورا کیا، ہاں ہاں کی، واہ واہ کی اور گھروں کو چل پڑے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ قرآن کہتا ہے ذرا بھر بھی میری طرف لوٹ کر دیکھ تو صحیح، لوٹ تو صحیح، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ قرآن کہتا ہے میرا وعدہ رہا ہم تجھے ستھری زندگی اور پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ کوئی لوٹے تو صحیح میری بارگاہ کی طرف، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ عمل صالح کو اللہ نے بڑی تاثیر عطا کی ہے۔ ساری ساری رات جاگنے والا شخص رات کے اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں، رات کی تنہائیوں میں ساری کائنات سے چھپ کر اپنے رب کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اور دنیا داروں کے سامنے اس بات کا اظہار بھی نہیں کرتا کہ میں ساری ساری رات جاگتا ہوں، لیکن اس کے چہرے کا جو نور ہوتا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ یہ شب زندہ دار ہے، اور ساری رات گناہوں میں بسر کرنے والا انسان ساری کائنات سے چھپ کر وہ گناہ کرتا رہے اور صبح اٹھ کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی نہ کرے، لیکن چہرے کی نحوست بتا دیتی ہے کہ اس نے رات خدا کی نافرمانی میں بسر کی ہے۔ تو عمل صالح کو اللہ نے ایک تاثیر عطا کی ہے، اور خدا کے ذکر کی ایک تاثیر ہوا کرتی ہے۔ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ، خدا کے ایک بزرگ ولی گزرے ہیں، مجمع لگا ہوا تھا اور خدا کی دین کا پیغام لوگوں کو دے رہے تھے۔ ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے، بو علی سینا، اس محفل پاک میں وہ بھی موجود تھا۔ ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ خدا کے نام کی بڑی تاثیر ہے، جو شخص اس میں جلالت اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے دل پر اپنے انوار و تجلیات کا نزول کرتا ہے۔ یہ جب یہ کہا نا تو فلاسفر جو تھا ابو علی سینا ہنس پڑا، اس نے کہا بھلا نام کی بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے، نام سے بھی کوئی انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں، نام سے بھی کچھ ذات پہ اوپر جو ہے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ابو علی سینا نے جب یہ جملہ کہا نا تو اللہ والوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں سمجھانے کے، جب یہ ہنسا، مسکرایا اور اس نے اپنی دلیل قائم کی نا، ابو الحسن خرقانی بھی مسکرا پڑے۔
چند لمحے گزرے نا، اسے پھر ہنستا ہوا دیکھا۔ جب ہنستا ہوا دیکھا نا ابو علی سینا کو، تو کہا تو تو گدھا ہے، تجھ میں تو تمیز ہی نہیں ہے، گدھوں جیسی تیری حرکتیں ہیں، تو تو گدھا ہے۔ جب یہ جملہ بولا نا تو ابو علی سینا کے جو چہرے کا رنگ تھا وہ متغیر ہو گیا، چہرے پہ جو تھے وہ اثرات مرتب ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا، اور چہرے کی جب کیفیت حیات قضائی بدلی نا تو ابو علی سینا کے جب چہرے کی حالت بدلی نا، ابو الحسن خرقانی پھر مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا صرف تجھے گدھا کہا، حالانکہ ہے نہیں ہے، صرف تجھے گدھا کہا تو عالم یہ ہے کہ تیرے چہرے کے اوصاف بدل گئے۔ گدھا نام میں اگر اتنی تاثیر ہے تو پھر خود حساب لگا لینا میرے رب کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ اگر گدھا کہنے سے تیرے رنگ بدل جاتے ہیں اور تیری ذات میں کیفیت بدل جاتی ہے، اس گدھے نام میں اتنی تاثیر ہے، تو پھر گھر جا کے خود حساب لگا لینا میرے رب کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ تو کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہا تم میں سے جو اعمال صالحہ کرے اور اپنے رب کے نام کو یاد کرے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، میرے رب کا قرآن کہتا ہے ہم اسے پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اسے ایک ستھری زندگی سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو صاحبو لوٹنا ہوگا اپنے رب کی بارگاہ کی طرف۔ ایک بندہ مومن کا چھوٹا سا عمل خدا کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہو جاتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں چھوٹا سا عمل، میں اکثر کہا کرتا ہوں رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، مولانا روم نے مثنوی میں لکھا تھا خدا کی رحمتیں تو صرف بہانے تلاش کرتی ہے کہ کب کوئی میری بارگاہ کی طرف لوٹے اور میں اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دوں۔ نوجوان جب اللہ کی حضور لوٹ کے آتا ہے کتنی اس پہ کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مفہوم ہے، میرا رب ساتوں آسمانوں کو سجا دیتا ہے، حکم دیتا ہے ساتوں آسمان سجا دیے جائے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی مزین ہو جاؤ، تم بھی سنور جاؤ، ساتوں آسمان بھی سجا دیے گئے، فرشتوں کو بھی مزین کر دیا گیا، فرشتوں کو بھی سجانے کا حکم ہوا، یہ بھی سج گئے۔ اتنی تیاری کرنے کے بعد نا فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک آج کوئی مہمان آنے والا ہے یا قیامت بپا ہونے والی ہے؟ حدیث رسول کا مفہوم ہے رب اتنا خوش ہوتا ہے، اپنی شیان شان مسکرا کے کہتا ہے نہ کوئی مہمان آنے والا، نہ قیامت بپا ہونے والی، بلکہ زمین پر آج ایک نوجوان نے توبہ کر لی ہے، اور میں رب نے اس کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے ساتوں آسمان کو سجا کر ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو مزین کر کے میں خلق کائنات اس بندہ مومن کی توبہ کا اعلان فرما رہا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، پھر راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ رب منزل ہی نہیں، اور کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، پھر ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کہا کوئی لوٹے تو صحیح میری بارگاہ کی طرف، کوئی پلٹے تو صحیح میری بارگاہ کی طرف، ہم اسے اعلیٰ زندگی، اعلیٰ مقام اور مرتبہ عطا کر دیتے ہیں۔ علماء کی موجودگی میں کبھی آپ فقہ کا مطالعہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر تصوف کا بھی مطالعہ کریں، دو چار باتیں ہیں وہ آپ کے گوش گزار کر کے بڑھتے ہیں دعا کی جانب۔ فقہ کی اصطلاح میں علماء طلباء یہ پڑھتے آئے ہیں، اس میں فرض ہوتا ہے، واجبات ہوتے ہیں، مستحبات ہوتے ہیں، مکروہات ہوتے ہیں، مباح ہوتا ہے، نجائز ہوتا ہے، حلال کی تعریف کی جاتی ہے، پھر حرام کی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ایک فقہ کی اصطلاح ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی اپنی ایک اصطلاح ہوتی ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں فرض اس کو کہتے ہیں، سنت اس کو کہتے ہیں، واجب اس شے کا نام ہے، حرام اس شے کو کہتے ہیں، مباح اس شے کا نام ہے، یہ فقہ کی اصطلاح ہے۔ لیکن جو اللہ والوں کی اصطلاح ہے نا وہ دو لفظوں پہ معمور ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شے یار کے قریب لے جائے وہ فرض ہے، اور جو شے یار سے دور کر دے وہ حرام ہے۔ بس ان کے نزدیک دو لفظوں میں بات ختم ہو جاتی ہے، جو شے یار کے قریب کرے وہ تم پہ فرض ہے، اور جو شے تمہیں یار سے دور کر دے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ کہ جو شے یار کے قریب کر دے وہ فرض ہے، اور جو شے یار سے دور کر دے وہ حرام ہے۔ صاحبو اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ کوٹ نجیب اللہ کی سرزمین پر
کسی دور میں یہاں پر لنگیاں بڑی مشہور ہوا کرتی تھی، اور بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے رحمت اللہ تعالی علیہ، کون بابا غلام فرید؟ جنہوں نے یہ کلام لکھا تھا، ساڑھا قبلہ کعبہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی توں، ساڑھے فرض فریضے حج زکاتاں صوم و صلاۃ آزان بھی توں، ساڑھا قلب بھی توں، روح بھی توں، جند بھی توں، جند جان بھی توں، پھر غلام فریدہ گل مکا دے ساڑھا دین بھی توں تے ایمان بھی توں، غلام فریدہ گل مکا دے ساڑھا دین بھی توں تے ایمان بھی توں۔ ان کا مرید تھا یہاں پر کوٹ نجیب اللہ کی سرزمین پر۔ ہر سال یہ اپنے آستانے پہ جاتا تھا اور اپنے شہر کا تحفہ جو تھا وہ بزرگوں کے لیے لے کے جاتا۔ ایک سال آیا، اس کے حالات تنگ تھے، فرض وہ جو یار کے قریب کرے اور حرام وہ جو یار سے دور کرے، بس یہ پیغام ہے۔ ایک سال آیا، اس کے حالات تنگ تھے، یہ نہ جا سکا، اس سے وہ لنگی کا تحفہ نہ خریدا جا سکا، تو اس نے فیصلہ کیا میں جاتا ہی نہیں۔